دوستو، بھارت اپنی کمزور خارجہ پالیسی، انتہا پسندی اور اندرونی خلفشار کی وجہ سے عالمی سطح پر بیگی بلی بن چکا ہے۔ اب مودی حکومت نہ صرف چین کے سامنے بول سکتی ہے، نہ ہی روس کے اور نہ ہی اپنے اندرونی عوام کے سوالوں کا جواب دے سکتی ہے۔ آج کون سا ملک بھارت کے ساتھ ہے؟ تو جواب ہے روس، ایران، کویت، کولمبیا نہیں۔ سب یہ کنٹریز جن کے نام میں نے لیے ہیں، یہ پاکستان کے ساتھ معاہدے کر رہے ہیں، جبکہ بھارت کی سفارتی سطح پر الگ تھلگ ہو چکا ہے۔ مودی سرکار کی پالیسیوں پر بھارت کے اندر ہی سوالات اٹھنے لگے ہیں۔ روس جو کبھی بھارت کا پرانا اتحادی تھا، اب پاکستان کے ساتھ 2.6 بلین ڈالرز کے معاہدے کر رہا ہے۔ 2025 میں ہونے والی کشیدگی میں پاکستان کی جیت نے دنیا کا نقشہ تبدیل کر دیا ہے۔ وہ پاکستان جو کبھی قرضوں اور عالمی دباؤ کے نیچے دبا ہوا نظر آتا تھا، اب ایک نئی عالمی طاقت کے طور پر ابھر رہا ہے۔ حیرت انگیز طور پر دنیا کی وہ بڑی طاقتیں جن کے ساتھ کبھی تعلقات محض رسمی نوعیت کے تھے، آج پاکستان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا رہے ہیں۔ چین، روس، ایران، بنگلہ دیش، افغانستان، ترکی، کولمبیا، قطر، سعودی عرب اور یہاں تک کہ یورپ کے کئی ممالک اور انکلوڈنگ امریکہ، سب ایک ایک کر کے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں، اور یہ سب کچھ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب بھارت عالمی سطح پر تنہا اور پریشان نظر آ رہا ہے۔ یہ تبدیلی صرف اتفاقیہ نہیں بلکہ پاکستان کی طویل المدتی اسٹریٹجک پالیسیوں، دفاعی خود انحصاری اور جیو پولیٹیکل حکمت عملی کا نتیجہ ہے۔ 2025 کی جنگ میں جب بھارت نے اپنی روایتی طاقت کے زوم میں مبتلا ہو کر پاکستان پر حملے کی حماقت کی، تو دنیا نے پاکستان کے غیر متزلزل دفاع اور فضائی برتری کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ پاکستان ایئر فورس کے کامیاب آپریشن بنیان المرصوص نے پوری دنیا کو چونکا دیا، اور اس آپریشن نے نہ صرف دشمن کے خواب بکھیر دیے بلکہ پاکستان کی عسکری قابلیت کو بھی نئی شناخت دی ہے۔ دوستو، جنگ کے بعد صورتحال مزید واضح ہوئی۔ بھارت کی شکست اس کے بین الاقوامی وقار کو شدید دھچکا پہنچا۔ جہاں کبھی بھارت عالمی سطح پر سب سے بڑی جمہوریت کہلاتا تھا، آج اس پر انسانی حقوق کی پامالی، اقلیتوں پر ظلم اور غیر جانبدارانہ خارجہ پالیسی کے الزامات بڑھتے جا رہے ہیں۔ روس جو کبھی بھارت کا پرانا اتحادی تھا اور پاکستان کے ساتھ 2.6 بلین ڈالرز کے معاہدے کر رہا ہے۔ چین تو پہلے ہی پاکستان کا پرانا دوست ہے، لیکن اب وہ زیادہ کھل کر پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے، خاص طور پر پانی اور سرحدی معاملات پر۔ دوستو، جہاں تک چینی تجزیہ کاروں نے دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ اگر بھارت نے پاکستان کا پانی بند کیا تو چین بھارت کی بینڈ بجا دے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایران اور بنگلہ دیش جیسے پڑوسی بھی بھارت سے دور ہو کر پاکستان کے قریب آ چکے ہیں۔ خلیج ممالک جیسے کویت نے ویزا پابندیاں ہٹا کر پاکستان کے لیے دروازے کھول دیے ہیں، جبکہ یورپی یونین، کینیڈا نے پاکستان کے ساتھ ٹریڈ پیکٹس پر دستخط کیے ہیں۔ دوسری طرف بھارت کے اندرونی حالات مزید دن بدن جو ہے وہ بگڑتے چلے جا رہے ہیں۔ انڈین نیشنل کانگریس کے رہنما پون کھلیپرا نے برملا سوال کیا ہے کہ آج کون سا ملک بھارت کے ساتھ کھڑا ہے؟ روس کھڑا ہے، ایران کھڑا ہے، کویت کھڑا ہے، کولمبیا کھڑا ہے۔ تو جواب ملا، یہ سب ممالک تو پاکستان کے ساتھ معاہدے کر رہے ہیں، جبکہ بھارت سفارتی سطح پر الگ تھلگ ہو چکا ہے۔ مودی سرکار کی پالیسیوں پر بھارت کے اندر ہی سوالات اٹھنے لگے ہیں۔ بھارت ایئر مارشل اور امرپریت سنگھ نے خود دفاعی منصوبوں میں تاخیر پر کھلے عام برہمی کا اظہار کیا اور کہا ہے کہ کوئی بھی دفاعی پروجیکٹ وقت پر مکمل نہیں ہوتا۔ ان کے مطابق بھارت کی دفاعی پالیسیاں صرف کاغذوں میں مضبوط ہیں، میدان میں کھوکھلی ہیں۔ اسی دوران پاکستان نے نہ صرف اپنی سفارتی فتح حاصل کی ہے بلکہ ٹیکنالوجی، تجارت، سیاست کے میدان میں بھی نمایاں پیش رفت کی ہے۔ گوادر پورٹ اب صرف ایک بندرگاہ نہیں بلکہ پوری دنیا کے سرمایہ کاروں کا مرکز بن چکا ہے۔ چین، روس اور مشرق وسطیٰ کے ممالک نے یہاں سرمایہ کاری کرنا شروع کر دی ہے۔ پاکستان اب کنیکٹیوٹی ہب کے طور پر ابھر رہا ہے، جو ایشیا، مشرق، ویسٹ اور مڈل اور یورپ کو ملانے کا ایک پل کا کردار ادا کر رہا ہے۔ دوستو، 2025 کے بعد عالمی منظرنامے میں ایک نئی جہت شامل ہو چکی ہے، ایک پرامن، مضبوط، خود مختار اور قابل فخر پاکستان، جبکہ دوسری طرف بھارت اپنی کمزور خارجہ پالیسی، انتہا پسندی اور اندرونی انتشار کی وجہ سے عالمی سطح پر بیگی بلی بن چکا ہے۔ اور اب مودی حکومت نہ صرف چین کے سامنے بول سکتی ہے اور نہ ہی روس کے اور نہ ہی اپنے عوام کے سامنے سوالوں کا جواب دے سکتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ پاکستان نے یہ مقام کیسے حاصل کیا؟ تو جواب سادہ ہے، عوام کا اعتماد، سیاسی اور عسکری قیادت کا اتحاد، معیشت میں اصلاحات اور خارجہ پالیسی میں
ہوشیاری پاکستان نے دنیا کو بتایا ہے کہ ہم کسی پر حملہ نہیں کرتے، لیکن اگر کوئی ہمیں چھیڑتا ہے تو ہم جواب دینا جانتے ہیں، اور ایسا جواب جو تاریخ میں یاد رکھا جائے گا۔